اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون۔ بات ہماری جو ہے سورہ مطففین میں چل رہی تھی، اور اس سے پہلے ہم نے اس بات کو پڑھا کہ اس سورہ میں خداوند عالم نے مذمت کی ہے اور جہنم کا نچلا طبقے میں پہنچانے کا وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے کہ جو ناپ تول میں کمی سے کام لیتے ہیں، ہے نہیں؟ اور ایسے لوگوں کو یاد دلایا گیا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم یاد رکھو کہ تمہیں ہر حال میں بہرحال خداوند عالم کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، حساب و کتاب تمہیں دینا ہے۔ تم لاکھ جو ہے وہ یوم الدین یعنی روز جزا کا انکار کرو، لیکن بہرحال وہ حتمی ہے، وہ آ کر رہے گی اور اس دن تمہیں حساب و کتاب کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس بات کو ذکر کیا کہ دو طرح کا نامہ اعمال ہے نا۔ ایک نامہ عمل وہ ہے کہ جو فاسق و فاجر اور کفار ان کا لکھا جانا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک جو ہے وہ کیا ہے، دفتر ہے، نامہ عمل ہے کہ جس میں نیک لوگوں کے نامہ اعمال کو لکھا جانا ہے۔ تو جو فاسق و فاجر ہیں ان کا نامہ عمل لکھا جائے گا کہاں پر؟ لفی کتاب سجین، ہے نا، یعنی سجین نامی ایک نامہ عمل ہے، اس میں لکھا جائے گا۔ اور وہ وما ادراک ما سجین، اور تم کیا جانو کہ ہاں سجین کیا ہے نا۔ کتاب مرقوم ایسی کتاب ہے کہ جو رقم شدہ ہے، جو لکھ دی گئی ہے، یعنی وہ کبھی مٹنے والی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم نے کوئی برا عمل کیا ہے تو ہم قیامت میں اس کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ اس طرح کی قرآن مجید کی مزید آیتیں ہیں جو اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ نہیں، انسان جو کچھ یہاں کر رہا ہے آخرت میں اس کو سامنا اس کو کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ کہ ہم لوگ پڑھیں گے بھی سورہ زلزال میں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اب بہرحال تو یہ مطلب کہ سجین اور جو ہے وہ اس کے متعلق جو گفتگو تھی جو فاسق و فاجر کے اعمال تھے۔ اب جو گفتگو ہے ان کے متعلق ہے وہ لوگ کہ جو نیک عمل انجام دینے والے ہیں، ان سے بھی خداوند عالم نے وعدہ کیا ہے۔ ان سے وعدہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین۔ بالکل تفاسیر میں علیین کو سجین کے مقابلے میں اس کی تفسیر کی گئی، واضح انشاءاللہ جی۔ کلا رد عن التکذیب، یہ کلا سب سے پہلے اس کا معنی دیکھیں، کلا ان کتاب لفی علیین مطلب کیا ہے؟ کہ ہرگز نہیں، ٹھیک ہے، جو نیکوکار ہیں، نیک عمل انجام دینے والے ہیں، ان کا جو اعمال ہے، ٹھیک ہے، ان کے اعمال کو لکھا جائے گا کہاں پر؟ علیین میں، ٹھیک ہے۔ ابھی علیین کیا ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ کلا رد عن التکذیب، وہ جو جھٹلاتے ہیں، ہے نا، کہ مطلب کوئی حساب و کتاب نہیں ہے نا، کوئی دوزخ و جنت نہیں ہے، ان سب کو رد کیا گیا ہے کہ ہرگز نہیں، بلکہ یہ ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کتاب الابرار لفی علیین، ان کتاب الابرار نہیں، ما کتب من اعمالہم، جو ان کے اعمال میں سے جو چیزیں لکھی گئی ہیں ابرار کی، نیک عمل انجام دیں، بر کی جمع ہے ابرار، لفی علیین، یہ کیا ہے؟ یہ علیین میں ہے۔ کتاب اعمال الاتقیاء، یہ ایسی کتاب ہے کہ جو اتقیاء کے اعمال کو لکھے جانے والی کتاب ہے۔ یہ اگر کتاب کے تو جس طریقے سے وہاں پہ کہا تھا کہ ایسا رجسٹر جس میں برے لوگوں کے نام اعمال کو لکھا جاتا ہے، تو اس کے مقابلے میں ایسی کتاب، ٹھیک ہے، ایسا دفتر کہ جس میں متقی لوگوں کے اعمال کو لکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر مکان کی آپ نے وہاں پر سجین کی تشریح کی تھی، جیسا کہا تھا کہ بعض روایتوں میں ہے کہ سجین کیا ہے؟ زمین کے 7ویں طبق، ہے نا، تو اس طریقے سے او مکان فی السماء السابعہ، واضح، ہاں، کہ 7ویں آسمان پہ، جیسا کہ اس کی تفسیر میں کہا بھی تھا، ایک روایت تھی کہ جب کوئی انسان عمل انجام دیتا ہے تو فرشتہ جو کیا ہے اس نیک عمل کو لے کر یا کسی بھی عمل کو لے کر اوپر کی طرف جاتا ہے نا، تو جو برے لوگوں کے اعمال ہوتے ہیں ان کے متعلق حکم خدا آتا ہے کہ کہاں اس کو اوپر لیے چلے آ رہے ہو، اس کو جو کیا ہے نیچے لے کر جاؤ، ہے نہیں۔ اور جو نیک عمل انجام دینے والے ہیں ان کے اعمال کو جو کیا ہے 7ویں آسمان تک، یعنی بلندی میں آ رہی ہے کہ ان کو ان کے نیک عمل کو خداوند عالم جو کیا ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے 7ویں آسمان تک کے پہنچا دیتا ہے۔ اب الجنہ، یا پھر یہ کہ 7واں آسمان، یا پھر جو کیا ہے اس سے مراد علیین سے جنت ہے نا۔ ہم عام طور سے دعا وغیرہ بھی کرتے ہیں
ہے نا، کہ اعلیٰ علیین میں جو کیا ہے جگہ عنایت فرمانا یہ ہے. جی وما ادراک ما علیون، انشاءاللہ اس کے متعلق ہم پڑھیں گے بھی کہ یہاں پر علیون سے مراد جو کیا ہیں اہل بیت علیہ السلام کی ذات ہے، جو انشاءاللہ روایات ہیں کچھ پڑھیں گے اس میں. وما ادراک ما علیون، اور تم کیا جانو کہ علیین کیا ہے. ٹھیک ہے، کتاب مرقوم، یہ بھی ایک ایسی لکھی ہوئی کتاب ہے، ٹھیک ہے، کہ یشہدہ المقربون، کہ جس کے متعلق جو کیا ہیں ملائکہ کیا دیتے ہیں شہادت پیش کرتے ہیں، ملائکہ شاہد ہیں اس کے. ٹھیک ہے، یشہد المقربون من الملائکہ. ان الابرار لفی نعیم، جو نیک عمل انجام دینے والے ہیں وہ نعمتوں میں ہوں گے، ہے نا، یقیناً تاکید کے ساتھ، لام تاکید، یقیناً وہ کیا ہے وہ نعمتوں میں ہوں گے. ٹھیک ہے، علی الارائک ینظرون، ٹھیک، اور عفواً یعنی علی الارائک ینظرون، یعنی کیا یہ ارائے کہتے ہیں تخت کی، یعنی وہ سریر کی جمع ہے سرور، ہے نا، تو اس کی تشریح کی گئی. السرور فی الحجال، حجال کہتے ہیں یعنی ایسے کمرے کو کہ جو سجایا ہو. ٹھیک ہے، بعض ڈکشنری میں اس کا مطلب ہے کہ یعنی شب زفاف کا جو سجایا کمرہ ہوتا ہے اس کو حجال کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب سنیے، اب یعنی شب زفاف کے سجائے کمرے میں، ٹھیک ہے، اس میں خاص طور سے جس چیز سجایا تھا وہ بیڈ ہوتا ہے، بستر، تو اس بیڈ پر بیٹھے ہوئے اس ایسے بستر سے تعبیر، یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ایک خوبصورت سے تخت پر بیٹھے ہوئے یہ لوگ کیا کریں گے، نظارہ کریں گے، یہ لوگ دیکھیں گے. کون؟ یعنی نعمتوں میں رہ کر جنتی جو متقی و پرہیزگار ہوں گے. علی الارائک، ارائے کیا ہے، یہ اریکہ کی جمع ہے، اس کا مطلب کیا ہے، وہی تخت. ٹھیک ہے، علی الارائک ینظرون، یہ واضح ہوا. السرر فی الحجاب ینظرون الی انواع نعیمہم فیزید سرورہم، تو یہ کیا کریں گے، اس کو بیٹھ کر یہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو نعمتیں عطا کی ہیں ان تمام نعمتوں کو کیا ہے نظارہ کریں گے، ان کو دیکھیں گے. تو اس سے دیکھنے سے کیا ہوگا، فیزید سرورہم، اس کو دیکھ کر ان کی خوشی میں کیا ہوگا، اضافہ ہوگا، کہ ارے یہ بھی خداوند عالم نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ بھی عطا کیا ہے نا. اور ان کی خوشی کا عالم یہ ہوگا کہ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم. ٹھیک ہے، کہ یہ اتنے زیادہ خوش ہوں گے کہ نعمت کی، کہ ان کے چہرے پر جو کیا ہے خوشی جو جھلک رہی ہوگی نعمتوں کی. اتنا زیادہ ان کو نعمتیں دی جائیں گی، ان نعمتوں کو دیکھ کر خوب زیادہ خوش ہوں گے، بہت زیادہ. کہ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، کہ ان کے چہروں پر نعمت کی شادابی کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. نعمت نظرۃ النعیم یعنی بہجۃ النعیم، بہجہ یعنی خوشی. کل آپ نے نوحہ سنا ہوگا، فاطمۃ بضعۃ منی فاطمۃ بہجۃ قلبی، ہے نی، بہجۃ النعیم و نور. ٹھیک ہے، اور اس کا نور. یسقون من رحیق مختوم، انشاءاللہ اس سب کے بارے میں ہم جب وہ روایت پڑھیں گے نا تو سب کی تشریح جو ہے وہ روایت کی روح سے کیا کی گئی ہے انشاءاللہ ذکر کریں گے. فی الحال آپ توجہ دیں اس پر، ترجمے پر اس کے، اور جو مصنف نے اس کی شرح کی ہے. ٹھیک ہے، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم. ٹھیک ہے، یسقون من رحیق مختوم، اور انہیں سیراب کیا جائے گا، کنہیں، اہل جنت کو. ٹھیک ہے، جو متقی پرہیزگار ہوں گے ان کو سیراب کیا جائے گا کس سے، من رحیق، رحیق کہتے ہیں خمر خالصہ، خالص شراب کہ جو کیا ہوگی، مختوم، کہ جس کی صفت یہ ہے کہ وہ اس پر مہر لگی ہوئی ہوگی. مختوم علی اوانی ہے سیانۃ لہ و اکراما. ٹھیک ہے، اور کہ ابھی ختم، اب یہ دو تشریح اس طرح کی مطلب روایت میں بھی ہے کہ یہ مختوم سے کیا مراد ہے نا، کہ مطلب شراب اور اس پر جو کیا ہے مہر لگی ہوئی. تو ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کا جو ظرف ہوگا جس میں وہ شراب ہوگی، ہے نا، وہ اس پر کیا ہے ختم لگا ہوا، کیوں، سیانۃ لہ، تاکہ وہ ہر طرح کی برائی سے، کہتے ہیں دنیا میں جس میں ہوتا ہے، دیکھیں خدا بند عالم انسان کو جنت میں بھی جو نعمتیں دے گا انسان کے فکر کے حساب سے، یعنی ایسی چیز نہیں کہ دنیا انسان ایسی چیزیں دیکھے گا کہ جس کا تعلق دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہو. حالانکہ ہے ایسی چیز کہ وہ چیزیں جس کی دنیا میں انسان کبھی سنا بھی نہیں ہوگا، لیکن سمجھانے کے لیے دنیاوی چیزوں کا سہارا لیا گیا ہے. جیسے دیکھیں آپ کہ ہم جیسے کوئی چیز خریدتے ہیں، اگر اس کو سیل ہوتی ہے، وہ پیک ہوتی ہے، تو ہمارا ایک اعتبار بڑھتا ہے
ہے کہ نہیں، کہ استعمال شدہ نہیں ہے اور جو ہے وہ کیا ہے مثلاً یعنی محفوظ ہے، کوئی اس کو نقصان نہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوانی، اس کے برتنوں کے اوپر، اس کے ظرف کے اوپر کیا ہے مہر لگی ہوگی، کیا صیانۃ لہو، تاکہ وہ محفوظ رہے. بس ان شاء اللہ. او اکرامن، یا پھر یہ کہ احترامن، جب آپ کسی کو احترام تو ہوتا ہے کہ آپ کسی کو دیتے ہیں تم سیل پیک کوئی چیز وہ دیتے ہیں، مطلب کیا ہے کہ نئی نئی چیز دے رہے ہیں، ہے نہیں جی. ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. ٹھیک ہے، ختامہ مسکن یعنی اس کی مہر جو ہے کس کی ہوگی، مسک کی ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی اس سے خوشبو آئے گی. ہاں، جس کی مہر جو ہے مسک کی ہوگی. اور ایسی چیزوں کے بارے میں جب یعنی اس طرح کی جو نعمتیں خداوند عالم دے رہا ہے، تو ایسی چیزوں کے بارے میں لوگوں کو چاہیے کہ وہ آپس میں کیا کریں، یعنی متفق آپس میں کیا کریں، تنافس کریں. یعنی کیا، یعنی یہ کہ ہم اس نعمت جتنا زیادہ ہو سکے ہم اس نعمت کے حقدار بن جائیں. یعنی انسان کو چاہیے کہ کیا کرے، سبقت کرے ایک دوسرے کے اوپر. کیسے، جیسے مثلا کہیں کوئی ایسی چیز بڑھتی ہے کہ جس میں ہمیں انٹرسٹ ہوتا ہے، تو ہم کیا چاہتے ہیں، ہے نا، کہ جتنا زیادہ ہو ہم جلدی پہنچ جائیں تاکہ ہم کہیں اس سے محروم نہ رہ جائیں، ہے نہیں. خاص طور سے ہدیہ وغیرہ کہیں بڑھتا ہے تو ہوتا ہے ایسا. تو یہیں پر یہ مسئلہ ہے کہ یہ بھی ایک طرح سے خداوند عالم کی طرف سے تحفہ ہے متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے، ہے نا. تو ان کو چاہیے کہ ایسی چیز میں کیا کریں، سبقت کریں ایک دوسرے کے اوپر. تنافس کرنا ہے نہیں، ایک دوسرے پر سبقت کرنا. ختامہ اے ما ختم بھی، اے ما ختم بھی، کہ جس سے اس پر ختم لگایا گیا ہے. ٹھیک ہے، مہر لگائی گئی ہے. مسکن مکان التین او مقطعہ. ٹھیک ہے، یعنی یہ مٹی کی جگہ ہے. ٹھیک ہے، او مقطعہ، یا پھر جو کیا ہے یہ ختامہ اے ما ختم بھی مسکن مکان التین او مقطعہ رائحۃ المسک اذا شرب. یعنی کیا مطلب، یعنی کہ جب اس کو مطلب اس کو توڑا جائے گا اس مہر کو، تو کیا ہوگا، اس سے خوشبو آئے گی. رائحۃ المسک اذا شرب، جب اس سے پیا جائے گا تو اس کا مزہ کیا ہوگا، وہ اس کا ہوگا، یعنی مسک کا ہوگا، مسک اس سے خوشبو آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، یعنی کیا مطلب، فلیرغبوا بالمبادرہ، مبادرت کہتے ہیں جلدی کرنے کو. ٹھیک ہے، ہاں، تو اس میں رغبت دکھانے میں کیا کریں، جلدی کریں. کس چیز میں، الی طاعت اللہ ہے، کیونکہ یہ چیزیں اسی وقت میسر ہو سکتی ہیں جب ہم طاعت پروردگار عالم کریں. یعنی بنا اطاعت پروردگار کے یہ چیزیں حاصل نہیں ہونے والی. ٹھیک ہے. ومزاجہ من تسنیم، کہ اس شراب کی خاصیت یہ ہوگی کہ اس شراب، یہ شراب جو کیا ہے ملی ہوئی ہوگی کس سے، تسنیم سے. ٹھیک ہے، تسنیم کسے کہتے ہیں، مزاج یعنی ما یمزج بہ، کہ یہ جو شراب جو ہے وہ جو مل کر بنی ہوگی کس سے، من تسنیم، تسنیم سے. تسنیم کیا ہے، تسنیم کہتے ہیں علم عین فی الجنہ، جنت میں ایک چشمہ ہے. ٹھیک ہے، اس کا نام جو کیا ہے تسنیم. تو اس چشمے کے پانی سے اس کو، وہ چشمے کا پانی اس میں ملا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے. ویسے سین نون میم، اس کا اگر مصدر کا معنی آپ جا کے دیکھیے ڈکشنری میں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بلند، رفعت. تو کہہ رہے کہ اس کو تسنیم کیوں کہا گیا ہے، جنت کی اس نہر کو تسنیم کیوں کہا گیا ہے، کہ سمیت بھی لرفعت شرابہا. ان شاء اللہ کہ اس کی جو شراب ہے کیا، وہ بہت زیادہ بلند ہے، عظمت ہے اس میں. او محل ہے، یا پھر یہ جو جہاں سے یہ چشمہ نکلتا ہے وہ کیا ہے، بلند مقام پر واقع ہے. ان شاء اللہ. عیناً یشرب بہا المقربون، عیناً یشرب بہا المقربون، یہ ایک ایسا چشمہ ہے کہ جس سے فقط وہی پئیں گے کہ جو مقرب بارگاہ خداوندی ہوں گے. ٹھیک ہے، ہر کوئی اس کے ہر کسی کے نصیب میں یہ چیز نہیں ہے. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک جو مجرمین ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ صاحبان ایمان کے اوپر کیا، وہ صاحبان ایمان کا مضحکہ کرتے ہیں، یعنی ان پر ہنستے ہیں. ٹھیک ہے، ان الذین اجرموا من مترفی قریش، اس میں تھا مترفین قریش. ٹھیک ہے، قریش یعنی کفار قریش میں سے وہ کہ جو مترف کہتے ہیں کس کو، یعنی جس کے پاس رزق و روزی کی فراوانی ہو. واضح ان شاء اللہ، ہاں، جن کے پاس رزق و روزی کی فراوانی ہو. تو اہل قریش ایسے ہی تھے. اور جو دیکھیے، یہ
خیر اس کو پہلے یہ مانا کریں، اس کے بعد سے بتاتے ہیں کیا مسئلہ اس میں. دیکھیے کیا کریں کہ جو مشرکین قریش ہیں واضح، وہ کیا ہے، ان کے پاس روزی رزق ان سب میں وہ تھا، بہت زیادہ فراوانی تھی. تو وہ کیا کرتے تھے، یہ مضحکہ کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، کس کو ہنستے تھے، مومنین کے اوپر. اچھا کیوں ایسا ہے، تو کیا مطلب مومنین، ہاں جی چونکہ کانوا من الذین آمنوا من فقراء المؤمنین، مومنین میں جو فقراء ہوا کرتے تھے ان کے. اچھا اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں خاص طور سے آپ نے دیکھا ہوگا جو دولت کے نشے میں لوگ چور ہوتے ہیں بنسبت امیروں کے، جو اس نیچے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ مائل ہوتے ہیں دین کی طرف. یہ چیز زمانے پیغمبر میں بھی تھی. پیغمبر کے زمانے میں بھی جو ایمان لوگ لاتے تھے، جو مسلمان ہوا کرتے تھے، تو ان میں اکثریت جو کیا ہے، مثلا کہ کہیں کوئی غلام ہے تو کوئی فقیر ہے، اس طرح کے لوگ جو کیا ہے ہوا کرتے تھے بعد انشاءاللہ. تو اس پر وہ کیا کرتے تھے، وہ تانا دیا کرتے تھے کہ یہ دیکھو یہ کتنا بدتر حال ہے ان لوگوں کا، یہ لوگ پیسے کی لالچ میں یا اس طرح سے یہ لوگ کیا ہے وہ ہمارا دین جو چھوڑ کر جا رہے ہیں بعد انشاءاللہ. ان الذین اجرموا من مترفی قریش، مترفین کا معنی واضح ہو گیا ہے نا. مترفین یعنی وہ کہ جس کے پاس نعمتوں کی فراوانی ہو، تو قریش میں سے جن کے پاس نعمت کی فراوانی تھی، کانوا من الذین آمنوا، ان کے اوپر کہ جو مومنین میں سے جو فقراء تھے، ٹھیک ہے، ان کے اوپر کیا کرتے تھے، ہنسا کرتے تھے، استہزاء بہم، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے بعد انشاءاللہ. اچھا مذاق اڑانے کا طریقہ بھی ان کا کیا تھا، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، کہ جب ان کے پاس سے گزرتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا، یہ واو جماعت مراد ہے کفار، کہ یہ جب کفار گزرتے تھے اور دیکھتے تھے کہیں مومنین بیٹھے ہوئے ہیں ہے نا، تو کیا کرتے تھے، یتغامزون، تو آپس میں ایک دوسرے سے ہے نا کیا کہتے، چیمی گوئیاں کرتے تھے، ایک دوسرے سے اشارہ کرتے تھے، یا کیا، یا تو آنکھ کے ذریعے سے، وہ دیکھو دیکھو بولتے نہیں تھے، ہوتا ہے نا جس سے آنکھ سے کہتے وہ دیکھو ایسے ہے نا، یا پھر جو کیا ہے او والحواجب، ہاں بعد انشاءاللہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو دیکھنا تو سمجھ جاتا ہے آدمی دیکھنا ہے اس کو. تو استہانتاً یعنی ان کو کیا مطلب حقیر سمجھ کر اس طرح سے ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے بعد انشاءاللہ. آنکھوں کو موڑتے تھے، ہاں جیسے ہوتا نہیں، ہم مجھے کہتے ہیں کہ دیکھو تو وہ آدمی دیکھتا ہے، اس طرح سے کیا کرتے تھے. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَاكِهِينَ، اور یہی کفار ہے نا جب اپنے اہل و عیال تک واپس ہوتے تھے، اپنے گھر آتے تھے، تو کیا ہے وہ اس تو خوشی کے عالم میں آیا کرتے تھے، خوش ہو رہتے تھے. ملتزین بما صنعوا، یعنی گویا کہ بس ان کو بہت بڑا سکون ملتا تھا کہ ہم نے جو کیا ہے ان کا مذاق اڑایا ہے. ٹھیک ہے، فاکہین یعنی کیا، ملتزین بما صنعوا، جو انہوں نے جو کام کیا ہے اس سے بہت ان کو خوشی ملتی تھی ہے نا، اس طرح سے اپنے گھر کو پلٹتے تھے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ رَأَوْا الْمُؤْمِنِينَ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. ٹھیک ہے، وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب رأوا المؤمنین، جب یہ دیکھتے تھے کسے، مومنین کو، تو قالوا ان هؤلاء لضالون، تو وہ کیا کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ یہی سب جو ہیں کیا ہیں، یہ گمراہ ہیں. یعنی گمراہ کیوں ہیں، بے اتباع محمد، یہ سب کیا ہے، یعنی نبی کی اتباع کی وجہ سے یہ سب گمراہ ہو گئے، یعنی اپنے آباء و اجداد کا دین جو کیا ہے چھوڑ دیا ان لوگوں نے. واضح انشاءاللہ. یہ بات جو ہے وہ تفسیر میں بہرحال نہیں آئے گی، روایت میں اس کو ہم بتا دیتے ہیں. بعض کتابوں میں ہمیں یہ ملا کہ یہ جو اوپر ہم نے ایک بات پڑھی نا، وَإِذَا عفواً إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ، کیا معنی ہے اس کا، کہ جو مجرمین تھے جو مومنین جو فقیر وغیرہ تھے ان کے اوپر ہنسا کرتے تھے ہے نا. تو بعض روایت میں یہ ہے کہ یہاں پر مجرمین سے مراد اول و ثانی ہے، ٹھیک ہے، اور مومنین کے جن کے اوپر ہنسا جاتا تھا ان سے مراد جو کیا ہے مولا کائنات کے ذات ہے. یہ سب کیا کرتے تھے، مولا کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کے اوپر ہنسا کرتے تھے. چنانچہ اس کے متعلق ایک واقعہ ملتا ہے نا، کہیں پڑھا تھا ہم نے، زیادہ آ رہا ہے تو ہنسنے کا ہے ان کے، تو کروں کہ حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے، مگر بہرحال اس میں ملتا ہے کہ مولا کائنات کا قد جو ہے تھوڑا کم تھا، سمجھ رہے ہیں، لگے اس کی وہ مطلب تردید کی علماء نے، لیکن بہرحال تو ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے بنسبت کیا ہے کم رہا ہو. تو یہ روایت ملتا ہے ایک دفعہ کہیں سے یہ گزر رہے تھے تو بیچ میں مولا کائنات تھے، ٹھیک، اور دائیں بائیں، حالانکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں تاریخ میں، مگر یہ واقعہ میرے ذہن میں آ رہا تو بتا رہا ہوں. اور دائیں بائیں جو کیا یہ دونوں چل رہے تھے، ٹھیک ہے. تو چلتے چلتے ایک ان میں سے ایک جو ہے یہ کہتا ہے، یا علی آپ ہمارے درمیان میں ویسے ہی لگ رہے ہیں الیاذ باللہ کہ جیسے لنا میں نون ہوا کرتا ہے. آپ دیکھیں لام
اور نون الف بھی لمبا اور لام بھی لمبا اور نون جو ہے وہ چھوٹا ہوا کرتا ہے، یعنی تو اس طرح سے ہنسنے لگے وہ دونوں کہہ کر۔ مولا کائنات نے بڑا خوب جواب دیا، کہا کہ صحیح ہے، مگر یہ یاد رکھو کہ اگر لنا میں سے نون کو ہٹا لیا جائے تو فقط لا بچتا ہے، تو اگر میں ہٹ جاؤں بیچ سے تو تمہاری کوئی حیثیت جو ہے وہ نہیں ہے۔ بہت اچھا، تو اس طرح کی باتیں پھر مقصد یہ ہے کہ کیا آپ نے کہا کہ اجرم جو ہے اس سے مراد اول ثانی تو جمع نہیں تو تینوں ہونا چاہیے حمزہ۔ دیکھیے یہ ہیں ان کے جو حوالی موالی تھے ان کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ان الذین اجرموا من مترف قریش کانوا من الذین آمنوا یضحکون، واضح انشاءاللہ۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ أَيْ رَأَوْا الْمُؤْمِنِينَ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتے تھے، الٹا مومنین کو ہی کہا کرتے تھے کہ یہ سب کے سب گمراہ ہو گئے ہیں۔ واضح، یہ بڑا عجیب تماچا ہے ان کے لوگوں، ایسے لوگوں کے اوپر۔ وہ فرماتے ہیں وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ ہم نے انہیں مومنین کے اوپر محافظ بنا کر نہیں بھیجا ہے نا، کہ یہ ان کے چکر میں رہتے ہیں کہ یہ مثلاً گمراہ ہوئے ہیں یا گمراہ نہیں ہوئے ہیں، یہ ہدایت پائے ہیں یا ہدایت نہیں پائے ہیں، ان کا مذاق اڑانا، ان کے پیچھے لگے رہنا، ان کے چکر میں لگے رہنا، ہم نے ان کا محافظ مومنین کا نہیں بنایا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مگر پھر بھی یہ ایسا کام جو ہے کیوں کرتے ہیں؟ یہ دراصل ہم لوگوں کے حوالے سے بھی ہے۔ ہم بھی دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم خامخواہ کی ایسی چیزوں میں پڑے رہتے ہیں کہ جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی کا محافظ ہم نہیں قرار دیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ انسان کو چاہیے کہ وہ بس اپنا دیکھے، ہے نا، کہ ہم کل چل کے ہمیں جو کیا ہے جواب دینا ہے، اور کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے، بات ان شاء اللہ۔ تو وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ انہیں ان کا نگران محافظ بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، اب دیکھیے، اب تو یہ تو ان کی دنیاوی زندگی تھی، ہے نا، کہ اس فانی زندگی میں ان کا طریقہ کیا تھا کہ یہ مومنین کے اوپر ہنسا کرتے تھے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کو حقیر سمجھا کرتے تھے۔ اب آئیے، جب یہی لوگ اخروی دنیا میں آئیں گے تو معاملہ بالکل عکس ہو جائے گا، کیا کہ اب مومنین ان کی حالتوں کو دیکھ کر جو ہے ہنسا کریں گے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، واضح انشاءاللہ۔ فَالْيَوْم یعنی مراد یوم القیامہ، قیامت کے دن، الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، ٹھیک ہے، حَتَّى يَرَوْنَ حَالُهُمْ فِي النَّارِ، یعنی جب ان کے حالت، جب ان کفار کے حالتوں کو دیکھیں گے کہ جہنم میں کس طریقے سے ان کا حال ہے، کس طرح ان کی حالت جو ہے بدلی ہوئی ہے، تو اس کو دیکھ کر ہی کیا کریں گے، ہنسیں گے۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، یعنی کیا، یعنی یہی کیا، اب ان کا عالم کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے کیا ہے ایک تخت دے رکھا ہوگا، اس تخت پہ بیٹھ کر، ہے نا، نعمتوں سے سرفراز ہو کر، ہے نا، وہ اس طرح کا نظارہ جو ہے کیا ہے دیکھیں گے۔ الیہ هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، ٹھیک ہے، حل ثوب یعنی حل جوزا، ٹھیک ہے، حل جوزیا، ہے نا، یعنی کیا مطلب، اصل صوبے کا مطلب ہے بدلہ، اور انشاءاللہ بدلہ۔ حالانکہ بعض اردو تفاسیر میں اس کا مطلب ثواب سے بھی کیا گیا ہے، لیکن ثواب کے معنی بھی کرنا کوئی غلط نہیں ہے، چونکہ ثواب بھی سمجھیے بدلہ ہی ہوتا ہے، ہم جو مطلب نیک عمل کرتے ہیں اس کا بدلہ ہمیں ملتا ہے، ہاں، لیکن بہرحال اس کا مطلب کیا ہے ڈکشنری وغیرہ میں یہ بدلے کا مطلب ہے کہ اب یہ بتائیں کہ کیا کفار نے، ہے نا، جو اعمال انجام دیے، جو برے اعمال، کیا ان کو بدلہ ملا یا نہیں ملا۔ حل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، ٹھیک ہے، تو اب کہ کافروں نے جو اعمال انجام دیے ان کو ان کا پورا کا پورا جو کیا ہے بدلہ ملا، یعنی یہ استفہام ہے تقریری، یعنی کیا مطلب، یعنی یہ کہ ان کو ان کے برے اعمال کا بدلہ حتماً ہم نے قیامت میں دیا ہے، اور یہی بدلہ ہے کہ کل چل کر جن پر وہ ہنسا کرتے تھے اب وہ ان کے اوپر ہنس رہے ہیں، یعنی کل وہ جس دین کا انکار کر رہے تھے، جس جہنم کا انکار کر رہے تھے، آج اسی جہنم میں وہ موجود ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہاں، یہ استفہام ہے تقریری، یعنی کیا مطلب، یعنی یقیناً ان کو ان کے برے اعمال کا بدلہ جو ہے وہ مل گیا۔ ہاں
تو کیا کریں وہ رغبت دکھائیں مبادرت نہیں جلدی کرنے میں، ٹھیک ہے. فلیرغبوا یعنی راغب ہوں، جلدی کریں الی طاعت اللہ، خدا بندہ کی اطاعت. کیونکہ یہ دیکھیں چونکہ ان نعمتوں تک پہنچنے کا ذریعہ ہی کیا ہے، خدا بندہ کی اطاعت ہے، ٹھیک ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اطاعت پروردگار میں جلدی کرے تاکہ ان کے ذریعے سے وہ جو نعمتیں ہیں قیامت میں ان تک انسان پہنچ سکے. شاید کہ حدیث والی کل بیان کی تھی، پھر بھی ایک بار پڑھ دیتا ہوں چونکہ آج ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہے. ان الابرار لفی نعیم، یہ جو ہم نے کہا تھا، تو اس کے متعلق جو ہے وہ محمد بن حنفیہ سے روایت ہے، ٹھیک ہے. اور وہ روایت کرتے ہیں امام حسن علیہ السلام سے. امام حسن فرماتے ہیں کہ کلما قال، یعنی یہ امام حسن اپنے بابا سے مولا کنا سے روایت کرتے ہیں کہ قال کلما فی کتاب اللہ عز وجل من قوله ان الابرار فواللہ ما اراد به الا علی ابن ابی طالب و فاطمہ و انا والحسین. کہ امام حسن فرماتے ہیں کہ جہاں بھی قرآن مجید میں ان الابرار ہے، اس سے مراد جو کیا ہے، میں، امام حسن کہتے ہیں میں، میرا بھائی حسین اور جو میرے بابا اور میری ماں علی و فاطمہ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں وقت تقدم فی سورۃ الانفطار، سورہ انفطار میں ہم یہ بات پڑھ سکتے ہیں. کتاب خصال میں کس کی کتاب ہے یہ؟ شیخ صدوق کی. اس میں روایت ہے کہ پیغمبر اسلام نے مولا کائنات سے وصیت کی. اس کو ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ یا علی ان اللہ تعالی و تبارک اعطانی فیک سبع خصال الی قولی، کہ 7 خصلتیں جو ہیں کیا ہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، ٹھیک ہے. اور ان خصلتوں میں سے محل شاہد کہ انت اول من یشرب من رحیق المختوم الذی ختامہ مسکن، ٹھیک ہے، کہ اے علی سب سے پہلے، ٹھیک ہے، جو رحیق مختوم سے سیراب ہوگا وہ تمہاری ذات ہوگی، اور انشاءاللہ، اور وہ کہ جس کی مہر جو کیا ہے ختامہ مسکن، جس کی مہر جو کیا ہوگی وہ مسک کی ہوگی، یعنی اس کا مزہ جو ہے کیا ہے مسک کا ہوگا. وفی اصول الکافی، اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے ان ابی حمزہ ان علی بن حسین علیہ السلام قال من اطعم مؤمنا من جوع، ٹھیک ہے، اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ ومن سقی مؤمنا من ظمأ سقاہ اللہ من الرحیق المختوم، ٹھیک ہے. یہاں شاعر رسول پتہ ہے آپ نے دیکھا بھی نہیں، مدرسہ رحیق المختوم ہے، دیکھا ہے. قال من اطعم مؤمنا، اب یعنی یہ کہ اس کا انسان حقدار کیسے ہوتا ہے رحیق مختوم سے سیراب ہونے کا. تو اس حوالے سے چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ من اطعم مؤمنا من جوع، اگر کوئی بھوکے کسی مومن کو کھانا کھلاتا ہے تو اطعم اللہ من ثمار الجنہ، تو خدا بند عالم اسے جنت کے پھلوں کو کا حقدار بناتا ہے، ٹھیک ہے، جنت کے پھلوں کو کھلاتا ہے. ومن سقی مؤمنا من ظمأ، اور اگر کوئی کسی پیاسے مومن کو پانی پلاتا ہے تو خدا بند عالم جنت میں اسے رحیق مختوم سے سیراب کرے گا. بعد انشاءاللہ. وفی وصیت النبی لامیر المومنین، جو مطلب وصیت کی تھی مولا امیر المومنین کو، ان وصیتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یا علی من ترک الخمر للہ سقاہ اللہ من الرحیق المختوم، جو بھی خدا بند عالم کے لیے قربتاً اللہ اپنے آپ کو شراب سے دور رکھے گا دنیا میں، تو خدا بند عالم آخرت میں اسے رحیق مختوم سے، یعنی ایسے شراب سے کہ جو ختامہ مسکن وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، ایسے شراب سے کیا کرے گا اس کو سیراب کرے گا. روضۃ الکافی، روضۃ الکافی کون سی کتاب ہے؟ نہیں معلوم. شیخ کلینی نے جو کتاب لکھی تھی اس کا نام تھا کافی. یہ لکھی کیسے گئی تھی پتہ ہے اس بارے میں؟ یہ سب معلومات آپ لوگ کیا جاننا کیجیے. یعنی یہ غیبت کے زمانے میں زندگی گزار رہے تھے شیخ کلینی. ان سے جو شیعہ تھے اس زمانے میں، انہوں نے کہا کہ آپ کوئی ایسی، آپ عالم دین، وہ اس زمانے میں شیخ الاسلام تھے، ہے نہیں، مطلب بہت پڑھے لکھے فقیہ. تو ان سے کہا گیا کہ آپ کوئی ایسی کتاب لکھیں کہ جو ہم شیعوں کے لیے مرجع ہو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہم شیعوں کے لیے مرجع، یعنی کیا، ہم ان کے ذریعے سے اپنے جو عقیدے کے متعلق بھی اور
عمل کے حوالے سے بھی، دونوں کے حوالے سے جو مرجع کوئی کتاب ایسی کتاب لکھی کہ جس میں ہم رجوع کر کے اس کے مطابق کیا عمل کر سکیں، بات ان شاء اللہ. تو اس وعدے کو وفا کرنے کے لیے انہوں نے 20 سال خرچ کیے، ٹھیک ہے، اور 20 سال میں کافی نامی کتاب جو ہے کیا ہے جمع کی انہوں نے، بات ان شاء اللہ. تو اس کافی نامی اس کو کیا ہے اس کو جو ہے کیا ہے 3 حصوں میں اس کافی کو انہوں نے تقسیم کیا، چونکہ انہوں نے کیا کہا تھا، لوگوں نے یہ کہا تھا کہ کوئی ایسی کتاب لکھے کہ جس کتاب میں ہم عقیدے کے متعلق بھی رجوع کر سکیں اور عمل کے متعلق بھی اس میں رجوع کر سکیں. تو انہوں نے کافی نامی کتاب لکھی، اس میں پہلے لکھا اصول کافی، ٹھیک ہے، یعنی کیا، یعنی مطلب اگر آپ کو عقیدے کے متعلق کوئی چیز چاہیے تو یہ کتاب آپ مراجعہ کیجئے، وہ آپ کے لیے کافی ہے. ہاں، اصول کافی. اور اسی کے ایک اور حصہ رکھا دوسرا، اسے فروع کافی، جو کیا تھا عمل کے متعلق بھی، تو فروع کافی. اور چونکہ یہی 2 چیزیں ہیں، عقیدہ، عمل اور اخلاق، تو روضۃ الکافی میں انہوں نے کیا کہا، روضۃ الکافی میں ان چیزوں جمع جو مواعظ اہل بیت ہیں، ہے نا، جو نصیحت ہیں، ان چیزوں کو انہوں نے اس میں جمع کیا ہے، بات ان شاء اللہ روضۃ الکافی میں. ٹھیک ہے، کہنے مقصد تو روضۃ الکافی میں یہ روایت موجود ہے علی ابن ابراہیم سے، ٹھیک ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ قال، یہ حدیث قدسی ہے، ٹھیک ہے، قال فیما وعظ اللہ عز وجل بہ عیسیٰ، اللہ تعالیٰ نے جو جناب عیسیٰ کو موعظہ کیا، ان موعظے میں سے ایک موعظہ یہ بھی تھا، یہ اس میں یہ مطلب محل شاہد کیا ہے، وہ جو آیت ہم نے پڑھی فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ کو یہ وصیت کی، یہ نصیحت کی کہ یبن مریم وَلَوْ رَأَتْ عَيْنُكَ مَا أَعْدَدْتُ لِأَوْلِيَاءِ الصَّالِحِينَ ذَابَ قَلْبُكَ وَزَهِقَتْ نَفْسُكَ شَوْقًا. اس کی طرف اشارہ ہم نے کیا بھی تھا ایک مرتبہ، کہ اے فرزند مریم، میں نے جنت والوں کے لیے، ہے نا، جنت میں اپنے نیک بندوں کے لیے جو چیزیں آمادہ رکھی ہیں، ٹھیک ہے، جو نعمتیں ہیں، اگر تم ان کو دیکھ لو، لو رأت عینوں کا، اگر تمہاری آنکھیں انہیں دیکھ لیں، تو فرماتے ہیں، پروردگار کہتا ہے کہ ذاب قلبوں کا، تو تمہارا دل جو ہے وہ پگھل جائے گا، ٹھیک ہے، وزہقت نفسوں کا شوقہ، اور تمہاری روح جو ہے کیا ہے تمہارے جسم سے جو کیا ہے نکل جائے گی اس نعمت کو حاصل کرنے کے شوق میں، ہے. اور یہ کوئی عام روح نہیں ہے، اس کی روح ہے کہ جسے روح اللہ کہا جاتا ہے. سوچئے، یعنی تو ہم اور آپ کی کیا بساط ہے. فلیسا کدار الآخرہ دارن، ٹھیک ہے، تجاوز فیہ الطیبین، کہ آخرت سے بہتر کوئی گھر نہیں ہے کہ جس میں ہمارے اولیاء صالحین جو کیا ہے رہ سکیں. ہمارے نیک بندے لاکھ دنیا سے محبت کر لیں، ہے نا، لیکن دنیا ان کا مقر نہیں ہے، ان کے لیے بہترین جگہ کیا ہے، آخرت ہے. وَيَدْخُلُ عَلَيْهِمْ فِيهَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ مِمَّا يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَحْوَالِهَا آمِنُونَ، ٹھیک ہے، اور ملائکہ مقربین جو کیا اس آخرت کے گھر میں ان کے اوپر داخل ہوں گے. دار لا يتغیر فیہا النعیم، وہ ایسا گھر ہے، اب یہ خدا بند عالم جناب عیسیٰ کو کہہ رہا ہے کہ وہ ایسا گھر ہے کہ جس میں کبھی نعمتیں ہماری بدلنے والی نہیں ہیں، دائمی نعمتیں ہوں گی. ولا یزول عن اہلہا، اور کبھی یہ نعمتیں ان سے چھینی نہیں جائیں گی، ہے نا. دنیا میں انسان لاکھ نعمتوں میں ہو، لیکن کیا ہے ایک چیز وقت ایسا آتا ہے کہ جب سے وہ سارے سب کچھ یہیں پہ چھوڑ کر انسان کو جانا ہوتا ہے، لیکن آخرت میں جو نعمتیں ہوں گی وہ دائمی ہوں گی. یبن مریم نافس فیہا مع المتنافسین، اے ابن مریم تمہیں چاہیے کہ تم سبقت کرو، ٹھیک ہے، ان لوگوں کے ساتھ کہ جو اس دار کو، اس گھر کو، ٹھیک ہے، اس جنت کو پانا چاہتے ہیں. فَإِنَّهَا أُمْنِيَةُ الْمُتَمَنِّنِينَ، ٹھیک ہے، حسنۃ المنظر، ٹھیک ہے، کہ اے ابن مریم یہ کیا ہے، یہ تمنا رکھنے والوں کی یہ تمنا ہے، ہر انسان کی یہ شوق ہے کہ وہ تمنا ہے کہ انسان کو خدا بندہ اسے جنت میں داخل کر دے. طوبیٰ لک یا ابن مریم ان کنت لہا من العاملین مع آبائک آدم و ابراہیم فی جنات النعیم، اے ابن مریم اگر تم اپنے باپ، ہے نا، آدم و ابراہیم کے ساتھ نیک عمل کر کے اگر اس جگہ تک پہنچ جاتے ہو تو یہ تمہارے لیے بشارت کی بات ہے. آج انشاءاللہ ہاں دیکھیے وہ تفسیر علی ابن ابراہیم میں وہ روایت موجود ہے، اگر مطلب حوالے کے طور پر جانا چاہیں کہ ان الذین اجرموا، ٹھیک ہے، اس سے مراد کون ہے، الاول والثانی، ٹھیک ہے، ومن تابعہما، ٹھیک ہے. ہاں تو اب ابھی آپ کا جواب ہو گیا کہ یہ جو ہے وہ اجرمو،
کیوں کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. ہاں کانوا من الذین آمنوا یضحکون قیل نزلت فی علی ابن ابی طالب. اب یہ جو جملہ تھا کہ یہ سب جو ایمان لانے والے ان کے اوپر ہنسا کرتے تھے ہے نا. یہ تو اس کی اور بھی مثالیں آپ کو بہت ساری مطلب واقعات جو ہیں اس متعلق جو ہیں مل جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اگر تیسرے خارج کر